ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن اور میں آپ کی میزبان کنول اوڈھو۔ سامعین، آج ایک ایسا موضوع لے کے میں آپ کے پاس آئی ہوں جس پر لکھنا اور کچھ کہنا ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سندھ اور کرنل جس پر کوئی نہیں لکھتا، حسن مجتبیٰ نے اپنے قلم سے اس جرت کا آغاز کیا۔ یہ 1980 کی دہائی کے آخری اور 90 کی دہائی کے شروعاتی جب سندھ کے دہائی علاقوں میں ڈاکوؤں کی کارروائیوں اور شہروں میں لسانی خونہ ریزیوں کی دوڑیں ملٹری انٹیلیجنس کے خفیہ ہاتھوں میں تھیں۔ فیصل کاچیلو کا اغوا تھا اور موئنجو داڑو ضلعوں کے قریب بے نظیر کی پیجاروں پر حملہ، میئر حیدرآباد آفتاب شیخ پر حملہ یا 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد کا قتل عام جس میں 300 کے قریب افراد، بچے، بڑے مرد عورت زیادہ تر اردو بولنے والے تھے، کہ کراچی میں 1 اکتوبر کی صبح تک 100 کے قریب سندھی مرد، عورتوں اور بچوں کے قتل عام، ان سب کارروائیوں کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا، جن کا ڈائریکٹر ایک ہی علمدار تھا جس کا نام کرنل ایوب تھا۔ کرنل ایوب سندھ میں متعین تھا اور اس کے اختیارات اور آپریشن کی حدیں سندھ سے لے کر بلوچستان اور رحیم یار خان سمیت پنجاب کی سرحدوں تک تھیں۔ کئی سندھی اردو بولنے والے لیڈر اور حیدرآباد پریس کلب کی کئی صحافی بھی کرنل ایوب کو جانتے تھے۔ وہ ضیاء الحق سے لے کر غلام مصطفیٰ جتوئی کی نگران پھر بے نظیر حکومت میں مارچ اپریل 1990 تک سندھ میں تعینات رہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ میئر آفتاب شیخ پر حملے کا کیس بھی واپس لے لیا گیا اور 30 ستمبر کے قتل عام جیسی دہشت گردی کے ملزمان بھی بری ہو گئے، اور نہ ہی 1 اکتوبر کراچی میں سندھیوں کے قتل عام جیسی دہشت گردی میں کسی کو سزا، کوئی گرفتار بھی شاید ہوا ہو، کیونکہ ایسی گارنٹیاں پہلے سے دی گئی ہوتی ہیں۔ میں نے سندھ میں کرنل ایوب کی زیر نگرانی اور ہدایت کارروائیوں کی تحقیقی اسٹوری کا نام لے کر تب تک اپنے اخبار فرنٹیئر پوسٹ میں لکھی تھی، جو انہوں نے صفحہ اول پر 5 کالموں میں چھاپی تھی۔ موونگ اسپرٹ بیہائنڈ سندھ سچویشن۔ میری اس رپورٹ کو انٹیلیجنس کی اصلاح میں انٹرنیشنل گہی کہا گیا۔ تب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ انہیں ان کے چیف منسٹروں نے اور دیگر ایجنسیوں نے بھی کرنل ایوب کی سندھ میں ایسی مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کرنل ایوب کے متعلق ایسی شکایات جنرل اسلم بیگ سے کیں، انہیں کہا گیا ملٹری کے معاملات سے مداخلت مت کریں میڈم پرائم منسٹر۔ کرنل ایوب اور اس کی کارروائیوں کے خلاف ایک خفیہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا JIT نے بھی تحقیقات کی۔ پھر اس تحقیقات نے بھی سندھ کی ایسی خونہ ریزی صورتحال کے پیچھے کرنل ایوب کو جوابدار ٹھہرایا گیا۔ میں نے مزید تفصیلات کے ساتھ کرنل ایوب کی سندھ میں ریشہ دوانیوں کے متعلق ایک صفحے کی سٹوری نیوز لائن میں بھی لکھی۔ میری اسٹوری کو نیوز لائن میں شائع کرنے سے پہلے میری اس کی تصدیق کے لیے میری ایڈیٹر رضیہ بھٹی نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اپنے کئی ذرائع سے رابطہ کیا۔ سب ذرائع نے اسٹوری کو شائع کرنے سے منع کر دیا۔ ایک انتہائی سینئر ذریعے سے میں نے کہا کہ یہ کرنل ایسی سرگرمیوں کا ہیرمیس میں ذکر ہے۔ ایک دفعہ اسٹوری کی تصدیق ہو جائے، پھر رضیہ کو روئے زمین پر کوئی طاقت شائع کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ میری اسٹوری ویزیبل ہینڈز کے عنوان سے نیوز لائن کے مارچ 1990 کے شمارے میں چھپی، مزید تفصیلات کے ساتھ شائع ہوئی۔
وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ایسی تحقیقی رپورٹ کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ سے کہا، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جنرل مرزا اسلم بیگ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ سندھ میں ضیاء الحق کے دنوں سے لے کر کرنل امتیاز کے بعد متعین کرنل ایوب کا تبادلہ کرنا پڑا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ بے نظیر بھٹو سے ان کے ہاتھوں میں سندھ خفیہ فوجی ریشہ دوائیوں روکنے کے انتقام پکا قلعہ آپریشن کی آڑ میں کچھ 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت کے خاتمے کی صورت میں کیا گیا، کیونکہ کب بے نظیر بھٹو نے جنرل مرزا بیگ سے ملاقات میں یہ کہا تھا، سندھ کی مصنوعی مخدوش صورتحال کے بہانے سندھ میں آئین کے کفرے 245 کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کی اجازت مانگنے کو مسترد ہوتے یہ کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے جنرل، میں اپنے لوگوں سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تو جنرل اسلم بیگ نے جواب میں کہا، یہ ہمارا مسئلہ ہے میڈم پرائم منسٹر کہ ہم سائیوں کا تعاقب نہیں کرتے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی حکومت کے خاتمے پر اسلام آباد سے واپسی پر اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کا ہاتھ ہے۔ سنا ہے بلاول ہاؤس میں اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے وہاں کمرے میں موجود کامران خان کو بے نظیر بھٹو نے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، مجھے پتا ہے کون سا بریگیڈیئر تمہیں میری حکومت کے خلاف خبریں دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ قبل پاکستانی فوج نے کابل پر قبضے کا آفینسو کیا تھا، لیکن ناکام گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے پر ایک سینٹرل جیل سے دوسرے سینٹرل جیل ٹیلی فون پر یہ بات چیت کرتے سنا، کیا ہوا اگر ہمارے پاس کابل نہیں ہے مگر ہمارے پاس سندھ تو ہے۔ جاری ہے میری زیر تصنیف کتاب اب قلم میں لہو ہے سے چند صفات۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جی سندھ۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن